السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر پر جس نے آبادی کے لحاظ سے نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس کی معیشت کو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت مانا جاتا ہے۔ یہاں کی ٹیکنالوجی، فلم انڈسٹری اور زراعت سمیت کئی شعبے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایک ایسا ملک کہ جہاں ایمیزون کی دنیا کی سب سے بڑی عمارت موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے انڈیا کی سیر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملک آزاد تو پاکستان کے ساتھ ہی ہوا تھا، لیکن آخر اس ملک نے اتنی ترقی کیسے کی، اور کیوں اتنی ترقی کے باوجود انڈیا میں غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس ملک کے خوبصورت اور مشہور مقامات کی سیر پر، جیسے تاج محل، کیرلا کے دلکش ساحل، ہمالیہ کے برف پوش پہاڑ اور راجستھان کے قدیم قلعے۔ تو چلیے نکلتے ہیں انڈیا کے اس شاندار سفر پر۔ دوستو، اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف انڈیا ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب 44 کروڑ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں کل 7 ممالک سے ملتی ہیں۔ یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی زمینی سرحدوں کی کل لمبائی تقریباً 15,106 کلومیٹر ہے۔ اس کے مغرب میں پاکستان، شمال میں چین، نیپال اور بھوٹان، مشرق میں بنگلہ دیش اور میانمار، اور جنوب میں بھارت کا رخ بحیرہ ہند کی طرف ہے، اور سمندر کے پار سری لنکا اور مالدیپ جیسے ممالک پائے جاتے ہیں۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آج کے دور میں انڈیا معاشی لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ انڈیا کو دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہندو مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن انڈیا صرف ہندوؤں کا ملک نہیں، بلکہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں۔ ان میں سکھ ایک اہم مذہبی گروہ ہے، جن کی تعداد تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے۔ سکھ مذہب کا آغاز بھی انڈیا کی سرزمین پر ہوا تھا، اور ان کا سب سے مقدس مقام امرتسر میں واقع ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں، جن کی آبادی تقریباً 20 کروڑ کے قریب ہے۔ انڈیا کی بہت سی ریاستوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اور ان کی ثقافت، کھانے اور لباس یہ انڈیا کی پہچان کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، جن کی آبادی تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ عیسائی بھی انڈیا کے مختلف علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں، خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں لگ بھگ 8,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 1600 زبانیں صرف ایک ہی ملک یعنی بھارت میں بولی جاتی ہیں۔ اتنی زیادہ زبانوں کے باوجود بھارت کی سرکاری زبان ہندی ہے، جو اردو زبان سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اگر کوئی اردو سمجھتا ہے تو وہ ہندی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دوستو، بھارت کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ صدیوں سے تجارت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ انڈیا کے خطے میں پیدا ہونے والے مسالہ جات پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان مسالوں کی خوشبو اور کوالٹی اتنی لاجواب تھی کہ 1400 سال پہلے بھی یہاں کے تاجر سمندر کے راستے عرب ممالک اور پھر وہاں سے یورپ تک مسالہ جات بیچنے جایا کرتے تھے۔ اس خطے پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی بڑی سلطنتوں نے حکومت کی، جیسے مغل سلطنت، مرہٹے اور بعد میں برٹش راج۔ برطانوی حکومت نے 1858 سے لے کر 1947 تک ہندوستان پر قبضہ رکھا۔ پھر 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو آزادی ملی۔ یہ آزادی دونوں ملکوں کو ایک ہی دن ملی، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈیا ترقی کی راہ پر چل پڑا، جبکہ پاکستان پیچھے رہ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کو آزادی تو ایک ہی دن ملی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ انڈیا ترقی کرتا گیا اور پاکستان پیچھے رہ گیا؟ دوستو، انڈیا دنیا کا سب سے بڑا آئین رکھنے والا ملک ہے، کیونکہ یہ ایک مضبوط جمہوری نظام پر چلتا ہے۔ وہاں عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں، اور تمام طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، جو آئین کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے آج تک انڈیا میں کبھی بھی فوج نے حکومت پر قبضہ نہیں کیا، اور نہ ہی مارشل لا لگا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں جمہوریت مسلسل مضبوط ہوئی۔ اس کے برعکس پاکستان میں جمہوریت بار بار رکی، مارشل لا لگتے رہے، اور سیاسی عدم استحکام نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی۔
دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا کا ریلوے نیٹ ورک دنیا کے سب سے بڑے ریلوے نیٹ ورکس میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلوے نظام ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ کا ریلوے نظام آتا ہے۔ انڈیا کے اس ریلوے سسٹم کی لمبائی تقریباً 67,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اس نظام میں تقریباً 16 لاکھ افراد ملازمت کرتے ہیں۔ دوستو انڈیا کی دو چیزیں دنیا بھر میں بے حد مشہور ہیں، ایک کرکٹ اور دوسری بالی ووڈ۔ بالی ووڈ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والی انڈسٹری ہے اور کرکٹ تو وہاں ایک جنون کی حد تک پسند کی جاتی ہے۔ لیکن صرف کرکٹ ہی نہیں، انڈیا کبڈی میں بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ کبڈی کے اب تک 8 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، جن میں سے 7 انڈیا نے جیتے ہیں، جبکہ ایک مرتبہ پاکستان نے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بھی انڈیا میں واقع ہے، جو انڈیا کے شہر احمد آباد میں موجود ہے؟ اس اسٹیڈیم کا نام نریندر مودی اسٹیڈیم ہے، جہاں ایک وقت میں 1,10,000 سے بھی زیادہ تماشائی بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس عظیم و شان اسٹیڈیم کو بنانے میں تقریباً 700 کروڑ انڈین روپے خرچ ہوئے تھے۔ اگر ہم کھانے کی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان ایسے دو ملک ہیں جہاں لوگوں کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف خود کھانے کھاتے ہیں، بلکہ دنیا بھر سے لوگ بھی یہاں کے روایتی اور مزیدار کھانوں کا ذائقہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا کی بات کریں تو یہاں پر ہر ریاست کا ایک اپنا الگ ذائقہ اور پکوان ہوتا ہے۔ اگر مشہور ڈشز کی بات کریں تو ان میں پنجابی پنیر، بٹر چکن، ڈوسا، وڑا پاؤ، پانی پوری، ممبئی بریانی، دال مکھنی اور راجمہ چاول شامل ہیں۔ انڈیا میں زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین کھانے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مذہب، خاص طور پر ہندو دھرم کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ممبئی کی، جو انڈیا کا دل کہلاتا ہے۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ریاست مہاراشٹر کا دارالحکومت بھی ہے۔ اسے سٹی آف دی ڈریم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں لوگ ملک کے کونے کونے سے آ کر اپنے خوابوں کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شہر بھارت کا معاشی، فلمی اور تجارتی مرکز ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری بالی ووڈ بھی یہیں پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں فلمی دنیا کا جادو ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ دوستو ممبئی کی زندگی بہت تیز ہے، یہاں دن رات ایک جیسے لگتے ہیں۔ لوگ ہر وقت بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ لال قلعہ، گیٹ وے آف انڈیا، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس، حاجی علی درگاہ، اکشردھام مندر اور ایلیفینٹا کیوز اس شہر کے مشہور مقامات میں شامل ہیں۔ ممبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں غریبی اور امیری دونوں اپنے اپنے رنگوں میں نظر آتی ہیں۔ یہاں ایک طرف تو دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں ہیں جیسے انٹالیا، جو کہ مکیش امبانی کا گھر ہے، تو دوسری طرف ایشیا کی سب سے بڑی جھونپڑ پٹی دھاروی بھی یہیں پر واقع ہے۔ مکیش امبانی بھارت کے سب سے امیر اور طاقتور کاروباری شخص ہیں اور وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ 2002 میں اپنے والد دھیرو بھائی امبانی کی وفات کے بعد مکیش امبانی نے کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ مکیش امبانی کا گھر انٹالیا دنیا کا سب سے مہنگا اور پرتعیش گھر مانا جاتا ہے۔ یہ ممبئی کے مہنگے ترین علاقے میں موجود ہے اور 27 منزلہ اس عمارت میں ہر آسائش موجود ہے، جیسے ہیلی پیڈ، سوئمنگ پول، جم، سینما اور سینکڑوں سٹاف۔ اگر آپ کو مکیش امبانی کی کل دولت بتائیں تو آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ مکیش امبانی کی کل دولت تقریباً 117 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اگر اسے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 32,000 ارب روپے بنتے ہیں۔ آپ یہیں سے مکیش امبانی کی امیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین افراد میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ دوستو اگر ہم بھارت کی تعلیم کی بات کریں تو یہ شعبہ کافی مضبوط اور ترقی یافتہ نظر آتا ہے۔ بھارت کا لٹریسی ریٹ 77.7% ہے، جو پاکستان سے قدرے بہتر ہے۔ بھارت میں کئی عالمی سطح پر مشہور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، جن میں یونیورسٹی آف دلی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور جامعہ اسلامیہ جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بھارت میں 114 یونیورسٹیاں، 43,000 کالجز اور 11,000 سے زائد دوسرے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مونٹیسری اسکول بھی بھارت میں موجود ہے، جہاں تقریباً 26,000 بچے ایک ہی وقت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوستو تعلیم کے میدان میں اس ترقی کی وجہ سے بھارت نے آئی ٹی میں بھی شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ آج بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری پوری دنیا میں اپنی خدمات دے رہی ہے اور تقریباً 90 سے زیادہ ممالک کو آئی ٹی سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔
آج تعلیم اور ٹیکنالوجی کی بدولت بھارت میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے دفاتر قائم ہو چکے ہیں۔ گوگل، مائکروسافٹ، ایمیزون اور دیگر ٹیک جائنٹس کے ہیڈ آفیسز ممبئی، بنگلورو اور حیدرآباد جیسے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اب دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایک طاقتور ملک بن کر ابھر رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمیزون کمپنی کی بلڈنگ بھی انڈیا کے شہر حیدرآباد میں موجود ہے؟ یہ عمارت حیران کن طور پر 30 لاکھ مربع فٹ پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی اتنی بڑی کہ اس میں ایک ساتھ ہزاروں لوگ کام کر سکتے ہیں۔ اب ذرا افسوسناک حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ایمیزون نے کچھ سال پہلے پاکستان میں بھی اپنا دفتر کھولنے کی خواہش ظاہر کی تھی تاکہ یہاں کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے کچھ افراد نے ایمیزون کے ساتھ آن لائن فراڈ کیا، جن میں پاکستان کے شہر میاں چنو کا نام سر فہرست آتا ہے، جس کے نتیجے میں ایمیزون نے پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جو ضائع ہو گیا، اور اس کی ذمہ داری صرف حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی، بلکہ بعض اوقات ہم خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ دوستو، آج انڈیا آئی ٹی ایکسپورٹ سے سالانہ $250 بلین کما رہا ہے، جبکہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری صرف 2 سے 4 بلین ڈالر کے درمیان کما رہی ہے۔ یہ فرق ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی محنت اور ترقی کی بدولت آج انڈیا کے پاس $645 بلین کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ دوستو، انڈیا کی جی ڈی پی $3.4 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، اور اسے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بھی مانا جاتا ہے۔ انڈیا کی کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ وہاں کی معاشی پالیسی ہے۔ وہاں کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو اجازت نہیں کہ وہ اکیلے آ کر کاروبار کرے، بلکہ اسے لازمی طور پر انڈیا کی کسی بھی لوکل کمپنی کے ساتھ شراکت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ اور مہارت دونوں ملک کے اندر ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماروتی سوزوکی اور ہیرو ہونڈا، یہ دونوں برانڈز بھارت کی لوکل کمپنیوں اور جاپانی کمپنیوں کے اشتراک سے بنی ہیں، جنہوں نے انڈیا کو ایک مضبوط صنعتی ملک بنانے میں مدد دی۔ دنیا کے کئی حیران کن ریکارڈز بھی انڈیا کے پاس ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائے بھی انڈیا میں موجود ہے؟ اس گائے کا قد صرف چند انچ ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے سب سے لمبی مونچھوں والے شخص کا تعلق بھی انڈیا سے ہے۔ انڈیا کا ایک اور بڑا کارنامہ اسٹیچو آف یونٹی ہے، جو دنیا کا سب سے اونچا مجسمہ ہے۔ یہ عظیم و شان مجسمہ انڈیا کے صوبہ گجرات میں بنایا گیا ہے، اور اس کی اونچائی تقریباً 600 فٹ یعنی 142 میٹر ہے۔ یہ مجسمہ بھارت کے عظیم رہنما سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں تعمیر کیا گیا، جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد ملک کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، FATF کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 92 لاکھ سیاح بھارت کا دورہ کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پرندے کا مجسمہ بھی بھارت میں موجود ہے؟ یہ حیرت انگیز عقاب کا اسٹیچو کیرلا میں واقع ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے 70% مسالے بھارت سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، یعنی بھارت کو دنیا کا اسپائس ہب بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد مساجد موجود ہیں؟ جی ہاں، آپ نے درست سنا، 3 لاکھ۔ یہ تعداد کسی بھی اسلامی ملک سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مساجد انڈونیشیا میں ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر بھارت آتا ہے، جو کہ ایک حیرت کی بات ہے۔ انڈیا میں کئی مشہور اولیاء کرام کی درگاہیں بھی موجود ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان زائرین حاضری دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور درگاہ اجمیر شریف کی ہے، جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اسی طرح دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار بھی بہت مشہور ہے۔ دوستو، آپ نے دیوبندی فرقے کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ اس فرقے کا نام انڈیا کے ایک شہر دیوبند سے پڑا ہے، جو ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ اسی طرح بریلوی فرقہ بھی انڈیا ہی سے نکلا ہے۔ یہ فرقہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جن کا تعلق انڈیا کے شہر بریلی سے تھا۔ بریلی میں ہی ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جو ایک بڑی زیارت گاہ سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے تاج محل کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جو انڈیا کی پہچان بن چکا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے، جو مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ یہ عظیم و شان یادگار بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے، اور ہر سال لاکھوں وزٹر اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھارت کے ساحلی علاقے گوا ضرور جانا چاہیے۔ یہ علاقہ کئی سال پرتگالی حکومت کے زیر اثر رہا، اور آخر کار 1961 میں اسے آزادی ملی۔
گوا اپنے خوبصورت سمندر، دلکش ساحلوں اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر کے وزٹرز کے لیے جنت سے کم نہیں۔ اسی طرح بھارت کا شمالی علاقہ لداخ قدرتی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ برف پوش پہاڑ، نیلی جھیلیں اور پرامن ماحول اسے ایک خوابوں جیسی جگہ بناتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی بھارت میں واقع کیرلا کو سبزے کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے ناریل کے درخت، پرسکون نہریں، ہرے بھرے کھیت اور ایروویدک طریقہ علاج اسے دنیا بھر میں مشہور کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، ترقی کے ساتھ ساتھ بھارت کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ آج بھی اس ملک میں لاکھوں لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں تقریباً 19 لاکھ لوگ سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 23 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ بھوک کے عالمی انڈیکس میں بھارت کا نمبر 121 ملکوں میں سے 107واں ہے، جو کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان کا رینکنگ میں نمبر 102واں ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انڈیا کی ایک انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور انڈیا کے بارے میں سب سے حیران کن بات آپ کو کون سی لگی یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔